اللہ ہو، یعنی خود غور کرو، ہم اللہ جب ہم پڑھتے ہیں تو سانس بند ہو جاتی ہے، منہ پھول جاتا ہے، زبان اوپر کی طرف، اللہ بولو ذرا، اللہ 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 اللہ. کیا ہوا؟ سانس رکی، کیا ہو گئی؟ سانس رکی، اور زبان کہاں گئی؟ تالو کی طرف اوپر جا رہی ہے، تو مطلب کہیں اشارہ اوپر کی طرف ہے. کیا ہے؟ اشارہ اوپر کی طرف ہے کہ میرا مالک و مولا اوپر ہے، اس مقام کی طرف اشارہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، اشارہ اوپر کی طرف جا رہا ہے، اور سانس رک جا رہی ہے. کیا ہو رہی ہے؟ ہاں، سانس رک رہی ہے. تو کچھ بتانا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ کہ اس کے ذکر میں کیا چیز ہے، یعنی لفظ اللہ میں کیا بات ہے کہ جب کچھ نہ تھا تو وہ تھا. سانس چل رہی تھی تو ہے نا، اور جیسے ہم اللہ ہو کہتے تو سانس باہر. کیا ہو رہا ہے؟ اللہ ہو، 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 اللہ ہو. اب یہ جو اللہ کا نام تو پاورفل ہے، مگر جیسی اللہ ہو کہا تو سپر پاور ہو گیا. کیا ہو گیا؟ اور اس کے صدقے میں وہ انرجی آپ کے اوپر بھی جو ہے داخل ہو گئی، بھلے سو آپ کو نظر آئے یا نہ آئے. کیا ہوگا؟ وہ آپ کو نظر نہیں آ رہی ہے مگر ہے. حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ فرماتے ہر ذی جان، چاہے وہ انسان ہو، حیوان ہو، جاندار ہو، چرند ہو، پرند ہو، کوئی بھی ہو، اس کی سانس کا اخراج ہو سے ہوتا ہے. کس سے ہوتا ہے؟ ہو سے ہوتا ہے. اور جو اس سے واقف ہو جاتے ہیں وہ عارف ہے، اور جو اس سے واقف نہیں ہوتے ہیں وہ غافل ہیں. تو آج تک ہم کو جو ہے یہ راز ہو سے کسی نے واقف نہیں کرایا. تو جب ہم پیر کامل کے سلسلے میں داخل ہوئے تو پیر نے ہم کو جو ہے ہو سے واقف کرایا. کیا کرایا؟ ہو سے واقف کرایا. ورنہ آپ اگر عالموں میں ہم جا کے دیکھتے ہیں، دیگر جگہ جاتے ہیں تو وہاں پہ جو ہے آپ کو ہو کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ملتا. کیا نہیں ملتا؟ ہو کا کوئی کانسیپٹ ہے نا کچھ ہے، مگر ہو کا کوئی کانسیپٹ اگر ہے تو کس میں ہے؟ صوفیہ کرام کے اندر ہے، ذکر کے اندر ہے. اس کے اندر ہمارے صوفیہ کرام کی جو ذکر کے رائج کیا گیا اس کے اندر رکھا ہوا ہے ہو کا. اور ہو ابھی جیسا میں نے کیا کہا کہ ہر سانس کا اخراج کس سے ہوتا ہے؟ ہو. اب وہ ہم ہو کس سے لکھتے ہیں؟ دو چشمی. کس سے؟ اب یہ ناک کی طرف دیکھیں دو چشمے بنتے ہیں، اور یوں کریں ہونٹ کی طرف کریں، سمجھے ہونٹ کی طرف کر رہے ہیں تو یہ ہو بن گیا. کیا بن گیا؟ ہاں، ہو بنا کہ نہیں. اور اگر ہم اللہ کے نام میں غور کرتے ہیں تو یہ ہمارے چہرے میں ایک لفظ اللہ بنتا ہے. کیا بنتا ہے؟ ایک لفظ اللہ ہمارے چہرے میں بن رہے ہیں، اور ہو یہاں بن رہا ہے. کیا ہے؟ اللہ ہو، اللہ ہو، اللہ ہو. حضرت سلطان باہو تو فرماتے ہیں کہ اس میں ذات کا تصور کرو. تو اس میں ذات کیا ہے؟ تو اس میں ذات اللہ، اس میں ذات اللہ کا تصور. یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ یعنی یہ جو اس میں ذات اللہ بنا ہوا ہے اس کا تصور کرو. کیا کرو؟ تو یہ راز کھلتا کہاں ہے؟ پیر کامل میں. راز آدم فرشتے پا نہ سکے، راز آدم فرشتے پا نہ سکے، پردہ مرشد نے وہ اٹھایا ہے. راز آدم پا نہ سکے، راز آدم فرشتے پا نہ سکے، پردہ مرشد نے اٹھایا. کیونکہ ان کا بھی ایک اعتراض تھا نا کہ بولے یہ اللہ یہ جا کر جو خون ریزی کریں گے یہ کریں گے، یعنی فساد کریں گے. تو اصل میں انہوں نے جناتوں کو دیکھا تھا نا جو ایک عناصر سے بنا تھا. کس سے؟ آنکھ سے. کس سے؟ تو وہ یہ دیکھے کہ جو ایک ایلیمنٹ سے بنا، جو ایک عناصر سے بنا، تو اس میں اتنا پاور کہ انہوں نے جو ہے زمین و آسمان ایک کر دی. ہاں، اور جو اب 4 عناصر اور ڈال رہے ہیں، کتنا؟ یعنی اس میں اور 3 ایلیمنٹس مل رہے ہیں. تو آپ سوچو کتنا پاور آ جائے گا. تو اب وہ کیا نہیں کریں گے. تو انہوں نے حضرت انسان کو کچھ کرتا ہوا نہیں دیکھا، بلکہ انہوں نے اس ایلیمنٹس ان جناتوں سے اندازہ لگایا کہ اب اس کا پاور کتنا بڑھ جائے گا. جب ایک ایلیمنٹ کا پاور اتنا تھا تو اب 4 ایلیمنٹ کا پاور کتنا ہو جائے گا.
تو اللہ تعالیٰ کو بتانا تھا، اس لیے اللہ نے کیا کہا کہ وہاں کوئی ایکسکیوز نہیں دیا ان کو، صرف ایک ہی کہا بات، انی اعلم ما تعلمون، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے ہو، تمہاری نظر کدھر اور میری نظر کدھر ہے، کیا ہے. تو یہ اللہ کے راز سے صرف ہمیں پیر کامل نے واقف کرایا، اور جیسے جیسے ہم آگے چلتے جائیں گے اس راز سے واقف ہوتے جائیں گے. پھر کچھ ہے کہ بتاتا ہے ظاہر میں جو بتا رہا ہے یہ، اور کبھی باطن سے بتاتے ہیں کچھ بات. یہ کبھی مت سمجھو کہ ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے، یہ کبھی مت سمجھو کہ آپ کی سمجھ میں آ رہا ہے، یہ دھیان رکھنا ہے. یہ کبھی مت سمجھو بلکہ کوئی چاہتا ہے کہ آپ سمجھیں، کوئی چاہتا ہے کہ آپ سمجھے، اسی لیے سمجھ میں آ رہا ہے. کوئی تو ہے جو چاہتا ہے کہ آپ سمجھیں اس بات کو، ورنہ بہت ان کی سمجھ میں کیوں نہیں آ رہا ہے. آپ کی بات سمجھ میں آئی، ان کی کیوں نہیں آ رہا ہے. آپ کی یعنی تو جس کو سمجھانا چاہتا ہے اس پہ سے سمجھ کے پردے کو اٹھا دیتا ہے. بے شک کیا کرتا اللہ تعالیٰ، اس کے اوپر سے وہ سمجھ کے پردے کو اٹھا دیتا ہے، اور جن کو سمجھانا نہیں ہوتا ان کی سمجھ پہ پردے ڈال دیتا ہے. کیا کر دیتا ہے؟ ان کی سمجھ پر پردے ڈال دیتا ہے. تو اب پیر نے ہمیں راز ہو سے واقف کرایا، ٹھیک ہے. تو ابھی میں نے کہاں بتایا، ہو کا مقام کدھر بتایا، ٹھیک ہے. اب اس کو ہم کہتے ہیں یہ ہو جو ہے دو چشمی ہیں. کیا ہے؟ دو چشمی. ہمارے دو چشمی کدھر ہیں؟ ہماری دو چشمی کہاں ہیں؟ یہاں دکھ رہا ہے. اسی کو بھی ہم کیا کہتے ہیں؟ چشم. کیا کہتے ہیں؟ تو یہ بھی ہو بنا، کیا بنا؟ تو آپ دیکھ کس سے رہیں؟ ہو سے. کس سے دیکھ رہے ہیں؟ ہو سے. دو چشمی ہے نا وہ، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ دو چشمی ہو. دو چشمی ہو. تو یہ دو چشمی، تو یہ ہم دیکھ کس سے رہیں؟ ہو سے. سانس کس سے لے رہے ہیں؟ ہو سے. کھا کس سے رہے ہیں؟ ہو سے. ٹھیک ہے. اب آپ کہتے ہیں سمجھ رہے ہیں، آپ کیا کر رہے ہیں؟ سمجھ رہے ہیں. تو سمجھنے کا کام دماغ کا ہے نا. ابھی دماغ کو غور کر کے دیکھو، ہاں دماغ کو بھی دیکھو آپ. کوئی تو امامہ باندھ کے بیٹھا ہے، کوئی تو پیچو کم دیکھو اس کے کیا ہوا، کوئی امامہ باندھ کے، ہاں تو اسی کی نقل میں اوپر باندھ رہا. کیا کرے؟ اسی کی نقل میں اوپر ہے، مگر وہ تو امامہ باندھا ہے نا. کبھی دیکھی کہ نہیں بھیجا؟ کیا ہے بھیجا جس کو ہم کہتے ہیں؟ بس وہ بھیجے میں اگر اللہ کچھ بھیجا تو کچھ وہ بھیجا سمجھ میں آئے گا. اگر وہ بھیجے میں بھیجا نہیں ہے تو وہ بھیجے میں اگر بھیجا نہیں ہے تو بھیجا سمجھ میں نہیں آئے گا. نہ یہ بھیجا سمجھ میں آئے گا، نہ وہ بھیجا سمجھ میں آئے گا. تو بھیجے کو سمجھنے کے لیے بھیجے ہی سمجھا سکتے ہیں. تو اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا بھیجا ہے. نبی پاک صلی اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں نا. کیا ہے؟ اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں. تو اگر ہمیں مضبوط ہونا ہے تو بات سمجھے، تو ہمیں اللہ کا بھیجا کھانا پڑے گا. کیا کھانا پڑے گا؟ اللہ کا بھیجا. جو اللہ کا بھیجا کھائے گا وہی یعنی وہ صاحب ولایت ہو جائے گا، وہی صاحب سمجھ ہوگا. کون ہوگا؟ جو اللہ کا. کوئی ہے اللہ کا بھیجا کھانے والا؟ کوئی ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے. ارے جو کچھ بھی آپ کو ملتا ہے، کھانا، رزق، جو بھی آپ کھا رہے ہیں، کس کا بھیجا ہی ہے؟ اگر اللہ بھیجتا نہیں تو کھاتے کیا آپ کھاتے کیا ہیں؟ تو کس کا بھیجا ہے؟ ارے جو کچھ بھی ملتا ہے آپ کو تو بھائی اللہ نے بھیجا اس لیے تو کھا رہے ہیں. اللہ نے بھیجا تو کھا رہے ہیں. تو کس کا بھیجا کھا رہے ہیں؟ اللہ کا بھیجا کھا رہے ہیں. اور رسول کے پائے، کیا ہے؟ رسول کے پائے. اللہ کا بھیجا، رسول کے پائے. ہم نے جو کچھ پائے رسول سے پائے. علی کو کس سے پائے؟ رسول سے پائے. ماں فاطمہ کو کس سے پائے؟ رسول سے پائے. امام حسین رسول کے پائے. امام حسن رسول سے پائے. پیر رسول سے پائے. خواجہ پیر سے پائے، رسول سے پائے ہیں. پیر بھی رسول سے پائے، غوث بھی رسول سے پائے. تو جو کچھ پائے پیر سے پائے اور رسول سے پائے. تو ہمیں کیا چاہیے؟ پیر کے پائے، رسول کے پائے، اللہ کا بھیجا
رسول کے پائے. تو ہم لوگ کیا کہتے ہیں, جو پائے اور بھیجا جو کھائے, ہاں وہی تو مضبوط بنائے, ہاں اور جو یہ نہیں پائے اور جو یہ نہیں کھائے تو وہ کچھ بھی نہیں. یہ دھیان رکھو, بولتے بھیجا کھانے سے بھیجا آتا ہے. کیا آتا ہے؟ بھیجا کھانے سے. تو کیا ہو رہا ہے, اللہ نے رسول کو بھیجا تو بھیجا آیا نا, پھر رسول نے جو ہے مولا کائنات کو بھیجا. تو یہ سلسلہ کون سا ہے؟ بھیجے ہوں کا ہے. ہاں یہ سلسلہ کس کا ہے؟ بھیجے ہوں کا ہے. اللہ نے نبی بھیجا, نبی نے علی بھیجا, علی نے امام حسن حسین بھیجا, امام حسن حسین نے تمام انبیاء کو, تمام جو ہے اماموں کو بھیجا, اور اماموں نے جو ہے تمام جو ہے صالحین اولیاء کرام کو بھیجا. تو ہمارا سلسلہ کون سا ہے؟ بھیجوں کا ہے. کیا ہے؟ بھیجوں کا ہے. ہاں کہ یہ بھیجا جس نے پایا, بھیجا اور جس نے پایا تو وہ بھیجا والا ہو گیا. کیا ہو گیا؟ ہاں تو بس یہ جو بھیجے کو سمجھ میں آ گیا تو بھیجا ہے. یہ دھیان رکھنا. لوگ کیا کر رہے ہیں کہ جو دیمک ہوتی ہے نا, دیمک وہ کتابوں میں لگ جاتی ہے. وہ دیمک کیا کرتی ہے معلوم ہے کہ پوری کتابیں کھا جاتی ہے. کیا کرتی ہے؟ کتابوں میں لگتی ہے تو پوری کتابیں کھا جاتی ہے. اچھا پوری کتاب کھا جانے کے بعد بھی وہ دیمک کی دیمک رہتی ہے. کیا رہتی ہے؟ وہ دیمک کی دیمک ہی رہتی ہے. پوری کتاب کھا گئی, وہ کتابوں میں دیمک لگ گئی, پوری لائبریری کھا گئی وہ, لیکن اس کے بعد بھی آج اس کو کیا کہتے ہیں؟ دیمک ہی کہتے ہیں. سمجھ میں آئی؟ کتابیں کھا گئی, کتابیں تمام کھا گئی, پھر بھی وہ دیمک ہی رہ گئی. اگر ولی کا بھیجا کھاتے تو ولی ہو جاتے. کیا ہو جاتے؟ ولی کا بھیجا کھاتے. کیا کھاتے ولی کا؟ کیونکہ اس کے بھیجے میں کس کا بھیجا ہے؟ اس کے پیر کا بھیجا ہے. اس کے بھیجے میں اس کے پیر کا بھیجا ہے. اس کے بھیجے میں اس کے پیر کا بھیجا ہے. اس کے بھیجے میں اس کے پیر کا بھیجا ہے. اس کے بھیجے میں رسول اللہ کا بھیجا ہے, اور رسول اللہ کے بھیجے اللہ کا بھیجا ہے. رسول اللہ کے بھیجے اللہ کا بھیجا ہے. یہ سمجھ میں آئے؟ تو کس کا بھیجا کھانا؟ پھر پیر کا بھیجا کھانا, ولی کا بھیجا کھانا. کیوں کھانا؟ کیونکہ ولی کا بھیجا کھا کے تم بھی ولی بن جاؤ گے. کیونکہ جو چیز تم کھاتے ہیں نا وہ چیز تم پہ اثر کرتی ہے. میٹھا کھاؤ گے تو آپ کو میٹھے کا اثر ہوگا, کڑوا کھاؤ گے تو کڑوے کا اثر ہوگا. سمجھیے, پھیکا کھاؤ گے تو پھیکے کا اثر ہوگا, تیکھا کھاؤ گے تو تیکھے کا اثر ہوگا. ہے یہ نہیں؟ تو آپ پیر رازوں سے واقف کرا رہے, واقف ہوتے چلے جاؤ. تو آپ کس سے دیکھ رہے ہیں؟ روح سے دیکھ رہے ہیں. کس سے سانس لے رہے ہیں؟ روح سے. سمجھ میں. اب آئیے آگے, یہ جو دکھ رہا ہے یہ کیا ہے؟ روح. آپ کس سے سن رہے ہیں؟ روح سے. کس سے؟ آپ روح سے. سمجھ کس سے رہے ہیں؟ روح سے. سمجھ روح سے, دیکھ روح سے, سن روح سے, زندہ روح سے, اس سے روح سے, اس سے روح سے, اس سے روح سے, اس سے روح سے, روح سے, اس سے ہاں. جو ہم سانس اندر لے رہے ہیں وہ بھی ہو, اور جو باہر آ رہے ہیں وہ بھی ہو. جب کچھ نہ تھا تو ہو تھا, جب کچھ نہ ہوگا تو ہو رہے گا. کچھ نہ ہوگا تو ہو تھا, جب کچھ نہ تھا تو ہو. ہو ایک اشارہ ہے عربی کے اندر. ہو کا معنی ہوتا ہے, انگلش کے اندر کون ہوتا ہے. انگلش میں کون کو بولتے ہیں نہیں, کون, یعنی وہ بھی ایک سوال ہی ہے نا, کون. ہاں تو اس ہو میں کون ہے, ہو میں کون ہے انگلش میں. اور اگر عربی میں جائیں گے تو اس کا مطلب ہوتا ہے وہ. کیا ہوتا ہے؟ وہ ہوتا. اور اس کے لیے اردو میں ترجمہ کرنا ہے تو الٹ کے پڑھو. ہو کو الٹا کر دو. کیا کر دو؟ لفظ حروف کو الٹا پڑھو گے تو وہ ہو جائے گا, سیدھا پڑھو گے تو ہو, سیدھا پڑھو تو ہو, اور الٹا پڑھو تو وہ. تو ہو کا مطلب وہ. انا کو پلٹو, انا یہ ڈھونڈتے کیا ہے, وہی ہے ہو ہے, انا لا الہ الا اللہ. ہاں سمجھ میں آئی بات. تو ہم ہر چیز کس میں ہیں؟ کچھ اور مقام ہے جو پردے میں ہے ہو کے. جو آ رہا ہے وہ ہو سے آ رہا ہے, جو جا رہا ہے وہ ہو سے جا رہا ہے.
وہاں سے جانا ہے تو 9 دروازے بند کر کے من کا رول، خود کی منزل پانا ہے تو من کی آنکھیں کھول. بڑی ہے ماشاء اللہ صاحب حضرت علم، اس لیے اللہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. اللہ بزرگ والا ہے. اللہ کا ایک نام کیا مجید ہے نا، کیا ہے؟ ہاں کیا ہے؟ ہاں اس لیے قرآن کو قرآن مجید کہتے ہیں. مجید مطلب بزرگ والا. تو اللہ بھی بزرگ ہیں. بزرگ کے معنی علم والا. تو لیکن ہم نے ایک ان کو یعنی عزت والا لفظ دیا. یہ بوڑھوں کے لیے ہم نے یہ ضعیفوں کے لیے ایک عزت والا لفظ دے دیا. اور فارسی میں بوڑھوں کو جو ہے پیر بولتے ہیں. کیا بولتے ہیں؟ فارسی کے اندر. اور انگلش میں پیر کے معنی ہاں نہیں، لٹرلی میننگ کیا ہے پیر کے؟ ہاں ہم اثر، ساتھی، کمپینین، پیر بولتے ہیں PER. انگلش میں تو پیر ہیں، مانا وہی دے گا. کیا دے گا؟ کیا دے گا؟ انگلش میں پیر کا مانا وہی نکلے گا. آپ کو دیکھو گے تو PER. ہاں تو ڈکشنری میں دیکھ لو.